ایک کونے میں, حرم شریف کے کونے میں بیٹھ کے رسول پاک رو رہے ہیں. جناب صدیق اکبر نے کہا حضور کیا ہوا؟ فرمایا ابو بکر سوچ رہا ہوں خدا اگر مجھے پیسے دے تو میں بلال کو خرید لوں, اگر رب پیسے دے تو خرید لوں, سوچ رہا ہوں. جناب ابو بکر صدیق گھر گئے, گھر جا کے حضرت عباس کو بھیجا, کہا امیہ میرا مخالف ہے, مجھ سے وہ بات نہیں کرے گا, آپ جائیے, آپ جا کے کہیے بلال کو بیچ ڈالے. حضرت عباس نے جا کے کہا بلال کو بیچ دو. کہنے لگا میری قیمت بہت زیادہ ہے, 50 دینار کا میں نے خریدا ہے اور میں منافع لے کے بیچوں گا. حضرت عباس نے آ کے جناب صدیق اکبر کو بتایا تو ابو بکر صدیق فرمانے لگے چل مجھے ساتھ ہی لے جا, دیکھ لیتے. پہنچے, جب ابو بکر صدیق کو آتے دیکھا نا تو چڑ گیا. کہنے لگا ابو بکر اگر تو بلال کو خریدنا چاہے تو وہ جو تیرے پاس رومی غلام ہے وہ مجھے دینا پڑے گا, 2 لونڈیاں اس کے ساتھ دینی پڑیں گی, اور یہ 50 دینار کا ہے, میں تجھ سے 2000 دینار لوں گا. 50 دینار کا ہے, 2000 دینار لوں گا. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مجھے منظور ہے, مجھے منظور ہے, منظور ہے مجھے. تو ابو بکر صدیق نے وہ تینوں غیر مسلم غلام لیے, 2000 دینار لیے. حضرت عباس نے بھی کلمہ نہیں پڑھا تھا. کہنے لگے ابو بکر تو کامیاب تاجر ہے, کیا کرنے لگے ہو؟ تو حضرت ابو بکر صدیق کہنے لگے آپ نے بھی کلمہ نہیں پڑھا, آپ کو اس سودے کا پتہ نہیں, آپ ابھی اس لذت آشنائی سے واقف نہیں, آپ نے بھی یہ ذائقہ چکھا نہیں, آپ ابھی اس راہ سے گزرے نہیں, آپ کو پتہ نہیں یہ بھی ایک ذائقہ ہے, یہ بھی ایک سودا ہے, یہ بھی ایک لذت ہے, یہ بھی ایک گہرائی ہے, یہ بھی ایک مزہ ہے, اس کا بھی آپ کو علم نہیں, آپ نے کلمہ نہیں نہ پڑھا. محبت کو سمجھنا ہے تو نہ سے خود محبت کر, کنارے سے کبھی اندازہ طوفان نہیں ہوتا. فرمایا ابھی تو راہ گزر میں ہے, کہتے مقام سے گزر, ابھی ذرا آگے چلیں گے نا, جب آپ کلمہ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا. حضرت سیدنا بلال حبشی کو لینے کے لیے صدیق اکبر پہنچے, 2000 دینار, 3 غلام پڑھے لکھے سیانے سمجھدار. جب دیے نا تو امیہ کھل کھلا کے ہنسا, کہنے لگا ابو بکر بڑے گھاٹے کا سودا کیا تو نے, ابو بکر تو نے بڑے گھاٹے کا سودا کیا ہے. یہ پڑھا لکھا مجھے دے کے جا رہا ہے اور یہ ان پڑھ تو لے کے جا رہا ہے, یہ خوبصورت رومی غلام دے کے جا رہا ہے اور یہ حبشی کالے رنگ کا تو لے کے جا رہا ہے, اور 50 دینار کا غلام 2000 دینار میں تو لے کے جا رہا ہے. اتنے گھاٹے کا سودا, اتنی بڑی نادانی. حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے امیہ تو کافر ہے, لیکن تو نے ابھی بھی پیسے تھوڑے مانگے ہیں, تو نے بلال کا رنگ دیکھا ہے, میں نے مصطفیٰ کے عشق کا رنگ دیکھا ہے. فرمایا تو ابھی اس کے رنگ میں الجھا ہوا ہے, اور میں جو اس کے باطن کا حسن ہے وہاں تک پہنچ گیا ہوں. حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ کھڑے. جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا اگر میں یمن کا حکمران ہوتا, یمن کا بادشاہ ہوتا, اور تو مجھے کہتا کہ بلال میں تب دوں گا جب تو مجھے یمن کی حکمرانی دے گا, فرمایا میں تجھے یمن کی حکمرانی بھی دے دیتا لیکن بلال کو ضرور خرید کے لے جاتا. حضرت بلال حبشی جناب سیدنا بلال حبشی, حضرت سیدنا ابو بکر صدیق فرماتے ہیں جب میں بلال کو لینے گیا تو حال پتہ کیا تھا, ادھر دیکھیے گا. فرماتے کہ ٹانگیں اوپر کر کے نا, جس طرح آدمی رکوع میں بیٹھتا ہے اس طرح کر کے نا ٹانگیں, اور سر پھر زمین کو لگا کے اس طرح سجدے میں آپ جاتے ہیں, لیکن بالکل ٹانگوں کے ساتھ سر رکھ کے. فرماتے 4 بھاری چکیاں ریت پہ حضرت بلال تھے, ان کے اوپر چکیاں رکھی ہوئی تھی, اور فرماتے حضرت بلال تھوڑی تھوڑی حرکت کرتے تھے تو وہ چکیاں جسم کے ساتھ لگتی تھی نا, پارٹ ان کے. فرماتے زخم بن گئے تھے, خون نکلتا تھا. فرماتے میں نے وہاں سے جا کے حضرت بلال کو نکالا, پیسے دیے, لے کے آیا تو جناب بلال کہنے لگے جلدی جلدی چلو حضور کے پاس, ذرا جلدی جلدی چلو, در مصطفیٰ پہ جلدی کرو. تو جناب سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جواب میں حضرت ابوبکر صدیق کہنے لگے بلال جلدی نہ کر, جب میں آیا تھا تو حضور تیرے لیے آنسو بہا رہے تھے, اگر تجھے اس حالت میں زخمی دیکھیں گے تو میرے مصطفیٰ کو اور زیادہ رونا پڑے گا, تو میرے ساتھ گھر چل, میں تجھے کپڑے پہناتا ہوں.
میں تیرے زخموں پہ پٹی کرتا ہوں. حضرت ابو بکر صدیق مزاج شناسائے نبوت تھے نا, فرمایا چل میرے ساتھ, میں ذرا تیری مرہم پٹی کر لوں, میں ذرا تیرا منہ دھو ڈال لوں, میں ذرا تجھے کنگھی کر لوں, تو میرے ساتھ چل. جناب بلال فرماتے ہیں جب سے پیدا ہوا تب سے غلام تھا, کبھی کسی نے میرے کپڑوں کی فکر نہیں کی تھی, مجھے تو امیہ 4 دن روٹی نہیں دیتا تھا. فرماتے ہیں جب میں گیا ابو بکر کے ساتھ, ابو بکر صدیق نے ایک چٹائی بچھائی, صدیق اکبر چٹائی کے اوپر میرے ساتھ بیٹھ گئے. فرماتے ابو بکر نے تیل منگایا, وہ تیل میرے زخموں پہ, ابو بکر صدیق نے وہ تیل میرے سر پہ, میری داڑھی پہ. فرماتے ہیں پھر کنگھا کیا, پھر ابو بکر صدیق نے ایک جوڑا منگایا, وہ کپڑے مجھے پہنائے. ابو بکر صدیق نے پگڑی منگوائی, وہ پگڑی کھول کے میرے سر پہ بندھوائی. فرماتے ہیں ابو بکر نے مجھے تیار کیا, فرمایا تو آج جا رہا ہے در رسالت مآب پہ, در رسالت مآب پہ. آج تو پہنچ رہا ہے حضور کے دروازے پہ, بن کے جوگن مدینے نو جاواں گی میں, جو جو بیتی نبی نو سناواں گی میں. حضرت جناب سیدنا, اور وہ کسی شاعر نے تو بڑی شاندار بات کی, اس نے کہا بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے, کرم کی جب نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے, اگر جانا مدینے میں ہوا ہم غم کے ماروں کا, مکینے گنبد خضرا کو حال دل سنائیں گے. حضرت بلال حبشی رضی, ان کے دل میں بڑی امنگ تھی آج جاؤں گا در رسالت مآب پہ. ملا رومی لکھتے ہیں کہ جناب سیدنا صدیق اکبر نے سجایا سوارا, جناب بلال کے آنسو رکتے ہی نہیں. کہا باپ ہوتا ہے جو خدمتیں کرتا ہے, میں نے آنکھ کھولی تو باپ کا سایہ تو میں نے دیکھا ہی نہیں. اور فرمایا ماں تھی تو ماں جب بھی میں کام کر کے آتا تھا تو مجھے دیکھ کے میری اماں بس رو دیا کرتی تھی. 2-3 بہنیں تھیں, اور حضرت بلال فرمانے لگے ان بہنوں کو میں دیکھتا تھا تو وہ میرا حال دیکھ کے روتی تھی, اور جب وہ مجھے دیکھتی تھی تو میں رو دیا کرتا تھا. فرمایا ابو بکر میں نے تو یہ رنگ ڈھنگ دیکھے نہیں جو آج تو مجھے دکھا رہا ہے. جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنا سوار کے نا حضرت بلال کا ہاتھ پکڑ کے سینے پہ رکھا. جناب بلال ہجکی لے کے روئے. حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا جتنا رونا یہاں رو لے, میں کائنات کے آنسو دیکھتا ہوں لیکن جب نبی کی آنکھوں میں آنسو دیکھتا ہوں تو دیکھے نہیں جاتے. فرمایا یہاں رو لے, حضور کے دروازے پہ جا کے تیری آنکھ میں آنسو نہیں آنا چاہیے, بہا جتنے آنسو بہا سکتا ہے. حضرت بلال حبشی بھی روئے, جناب صدیق اکبر بھی روئے. جب پہنچے نا دروازہ رسول پہ, حضرت سیدنا ابو بکر صدیق لے کے پہنچے تو بند کر دیا تھا نا حضرت بلال کو, بلال تو نے رونا نہیں, عشق ہوئے تے درد ہوئے تے ہائے نکلے, پھر کوئی نہیں رہندا جر کے. حضرت سیدنا بلال حبشی کو لے کے پہنچے در مصطفیٰ پہ. رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک نظر حضرت بلال پہ ڈالی. جناب بلال نے یوں آنکھ ملائی تو سر جھکا لیا, وعدہ کیا تھا نا رونا نہیں, سر جھکا لیا. اب دوسری نظر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب اٹھائی نا حضرت ابو بکر صدیق کی طرف, تو حضور نے فرمایا صدیق تیرا شکریہ, ابو بکر اللہ تجھے جزا دے. جب رسول پاک کی زبان سے یہ لفظ نکلے تو جناب صدیق اکبر نے ہاتھ اٹھائے, یوں ہاتھ باندھے جب رسول پاک کے سامنے تو سب سے زیادہ آنسو ابو بکر صدیق کے اپنے نکل گئے. کہا یا رسول اللہ میں امیر, میں غریب بے نوا, تو امیر حرم, تو کجا من کجا. کہا حضور یہ شکریہ کے لفظ, یا رسول اللہ میں کہاں اور آپ کا شکریہ کہاں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر کاش تو تھوڑے سے پیسے میرے بھی ملا لیتا, بلال کو خریدنے میں میرا بھی حصہ ڈال لیتا, میں چاہتا تھا. ابو بکر پھر روئے. کہا یا رسول اللہ میرے پیسے کس کے ہیں, آقا میں بھی آپ کا یہ بھی آپ کے. جناب سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف حضور نے دیکھا تو فرمایا بلال آ یار ذرا سینے سے تو لگ جا. اب حضرت بلال دوڑے, جب رسول پاک کے سینے سے لگے تو ایک جملہ میرے محبوب کی زبان سے, فرمایا بلال تو نے بڑی سختیاں برداشت کی ہیں, تجھے میرا اللہ ہی جزا عطا فرمائے گا, تو نے بڑے دکھ دیکھے ہیں. اب سیدنا بلال تڑپے, رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی روئے. حضور نے اپنے ساتھ بٹھا لیا سیدنا بلال کو, حضور نے گھر پیغام بھیجا, فرمایا ختیجہ گھر میں کچھ ہے تو بھیجو, بلال آیا ہے. اب حضرت خدیجہ الکبریٰ اندر سے کیا آواز دیتی ہیں, کہتے ہیں حضور مبارک ہو, اللہ نے بلال کو آزادی عطا فرما دی ہے. وفاشار بیوی اندر سے. اب حضرت سیدنا
زینب رضی اللہ تعالی عنہا میرے محبوب کی شہزادی چھوٹی سی عمر ہے، ایک برتن کے اندر کھجوریں لے کے آئیں، ایک برتن میں کھجوریں، اب لا کے جب کھجوریں رکھی نا تو سیدنا صدیق اکبر نے ہاتھ بڑھایا کھجوریں اٹھانے کے لیے تاکہ میں دوں، حضور نے فرمایا نہ ابو بکر، بلال پہلے دن آیا ہے، پہلے تو نے جتنی خدمت کرنی تھی تو گھر کر کے آیا، میری باری ہے۔ حضرت بلال حبشی فرماتے ہیں کائنات میں نے اتنا پیار کبھی دیکھا ہی نہیں تھا، 30 سال سے زیادہ میری عمر تھی، مجھے تو کبھی کسی نے پاس بٹھا کے کھانا کھلایا ہی نہیں۔ فرماتے ہیں رسول پاک سخت سخت کھجوریں سائڈ پہ کرتے، اندر سے نرم کھجور نکالتے، اس کھجور سے تھوڑا سا چھلکا جدا کرتے، فرماتے ہیں پھر اس کو توڑتے، اس کے اندر سے وہ گھٹلیاں اتار کے حضور ایک سائڈ پہ کرتے، وہ نرم کھجور رسول جب حضرت بلال فرماتے ہیں بھوک تو بڑی تھی لیکن آج بھوک ساری بھول گئی تھی، آج مجھے یوں لگتا تھا جیسے میں زمین پہ نہیں عرش کی بلندیوں پہ بیٹھا ہوا ہوں، آج لگتا تھا کائنات کی ساری نعمتیں، ساری رحمتیں، سارا کرم، ساری عطا، سارا فضل، ساری عنایتیں میری جھولی میں گھر گئی ہیں۔ فرماتے ہیں رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مجھے بڑے محبت سے بٹھایا، حضور علیہ السلام نے محبت سے کھلایا، دودھ پلایا، فرماتے بڑا پیار کر کے نا تو جناب سیدنا صدیق اکبر نے کہا حضور بلال کی ڈیوٹی کیا ہوگی، حضور بلال کی ڈیوٹی کیا ہوگی؟ حضرت بلال کہنے لگے حضور میں فارغ رہنے کا تو عادی نہیں، میں تو جفا کا آدمی ہوں، محنت کرنے والا، ڈیوٹی کیا ہوگی؟ رسول پاک نے فرمایا بلال یہ میرا گھر ہے، آج کے بعد میرا نہیں یہ تیرا گھر ہے۔ فرمایا میں مصروف ہوتا ہوں تبلیغ کے کاموں میں، گھر کیا لانا ہے وہ تیری ذمہ داری ہے، کہاں سے لانا ہے وہ بھی تیری ذمہ داری ہے، پیسے کہاں سے آئیں گے میں تجھے بتلاؤں گا، کہاں لگانے ہیں تجھے ایک دفعہ بتاؤں گا، پھر تو لایا کرے گا، تو ہی لگایا کرے گا۔ فرمایا میرا پرسنل سیکرٹری بن کے رہے گا، تو خاص مقام تجھے دیا جائے گا۔ حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کام پر مقرر فرما دیا۔ اب دیکھیے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ جب در مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر پہنچ جاتے اور پہنچنے کے بعد کیا مسئلہ ہے جی، کیوں نہیں چل رہا؟ درود پاک پڑھی الصلاۃ والسلام علیک یا کی گل میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول پاک نے یہ ڈیوٹی عطا فرما دی۔ اب پتہ کیا ہوتا، حضرت پردے کی آیتیں تو بھی آئی نہیں تھی، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول پاک کے ساتھ نکلتے تبلیغ کے لیے، کسی کام کے لیے، سودا سرف لاتے بازار سے، یہ مکے کے دنوں کی بات ہے، مکے کے دنوں کی سودا سرف بازار سے لاتے۔ اب 4 بیٹیاں تھیں حضرت خدیجہ الکبریٰ کی، گھر کے کام کاج ہوتے تھے، جب ذرا فارغ ہوتے دروازے پہ دستک دیتے، حضرت خدیجہ فرماتی بلال تو آ گیا ہے، وہ دستک سے پہچانتی ہے کہ بلال کے دستک ہے، بلال آ گیا ہے، کہا اماں جی میں سارے کام کاج باہر کے ختم کر آیا ہوں، گھر کا کوئی کام ہے تو ذرا مجھے بتاؤ۔ آپ فرماتی گھر کے کام ہے پر میں کر رہی ہوں۔ اب حضرت بلال گلنا شروع کرتے، یہ ہے محبت۔ آج اگر ہم کہیں خادم ہو بھی نہ تو بہانے ڈھونڈتے پھرتے ہیں فارغ ہونے کے۔ حضرت بلال فرماتے آپ نے چکی پیس لی ہے، گھر میں جھاڑو دے لیا ہے، بچوں کے لیے دودھ آ گیا ہے، بکریوں کا دودھ دھو لیا گیا ہے، ایک ایک کام پوچھتے ہیں۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ فرماتی یہ بھی ہو گیا، یہ بھی ہو گیا، چکی رہ گئی ہے پیسنے والی۔ فرماتے ذرا دروازہ کھول دو میں پیس ڈالتا ہوں۔ حضرت بلال گھر کی چکی پیستے، گھر کے کام کاج کرتے۔ ایک دن نہ دار ارقم میں رسول پاک تھے تو باہر سے کچھ شورش ہوئی، حضرت بلال حبشی کہنے لگے حضور ایک نیزہ نہیں منگوا دیتے مجھے؟ ایک نیزہ، ساری دنیا حضرت بلال کو مؤذن رسول سمجھتی ہے اور ہیں بھی، لیکن حضرت بلال سب سے پہلے نیزہ بردار بھی ہیں، سب سے پہلے نبی پاک کی حفاظت کے لیے نیزہ جس شخص نے اٹھایا ہے، تلوار اٹھانے والے اور ہیں، جان قربان، نیزہ سب سے پہلے حضرت بلال کا حضور ایک نیزہ نہیں منگوا دیتے؟ بلال کیا کرنا ہے؟ کہا یا رسول اللہ یہ کافر ہلکی پھلکی شرارت کرتے رہتے ہیں، ذرا میرے ہاتھ میں نیزہ ہوگا نا تو قریب کوئی نہیں آئے گا۔
یہ کرتے رہتے ہیں نا، ہلکی پھلکی شرارت باز نہیں آتے. نیزہ دے دیں گے نا تو قریب کوئی نہیں آئے گا. اب رسول پاک نے نیزہ دے دیا، منگوا دیا. اب حضرت بلال کے ہاتھ میں نیزہ ہوتا، رسول پاک کے آگے آگے چلتے، آگے 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 آگے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دار ارقم میں جا کے تبلیغ کا کام شروع کرتے تو حضرت بلال دروازے پہ نیزہ لے کے کھڑے ہو جاتے. حضور نے فرمایا بلال تو ادھر کھڑا ہو گیا. یا رسول اللہ انشاءاللہ جب تک میں کھڑا ہوں اندر کوئی کافر آ نہیں سکتا، اندر کوئی نہیں آئے گا، میں محافظ بن کے کھڑا ہوں. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیشہ، اور یہ نیزہ ہمیشہ پاس رکھا، بدر میں بھی، احد میں بھی، تبوک میں بھی، یرموک میں بھی، خندق میں بھی. جب نبی پاک نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوتے تو حضرت بلال نیزہ نبی پاک کے آگے گاڑ دیتے. یہ سترا بن گیا، اب کوئی آگے سے گزرے گا تو اسے تکلیف نہیں ہوگی، گناہ نہیں ہوگا، حضور کے آگے رکھ دیتے. حضرت بلال حبشی نے مکے کے 13 سال سابقون الاولون میں سے ہیں.